اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ یوسف آیت نمبر 33 سے شروع کرتے ہیں۔ عورتیں آپ کا جلوہ دیکھ کر کہنے لگی ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ پھر اس خاتون نے بھی کہا تھا کہ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ زلیخا نے کہا تھا نا، جو میں نے کہا اس نے نہ مانا تو اس کو میں ضرور قید خانے میں ڈالوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان، اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے، ان کی دعوتیں مجھے پسند، میں اپنی عزت بچا کے قید خانے میں چلا جاؤں گا، بند ہو جاؤں گا، پابند سلاسل ہو جاؤں گا، لیکن ان کے برے مطالبات کو میں نہیں مانوں۔ وہ کہہ رہے ہیں، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب، مجھے زیادہ پسند ہے، الیہ، احب الیہ، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، جس کی طرف مجھے یہ سب دعوت دے رہی ہیں۔ معلوم ہو پہلے تو زلیخا تھی نا جس کی نیت خراب تھی، اب سارا ٹولہ ایک ہی بن گیا تھا۔ وہ جو نظارہ کرنے، دیدار کرنے آئی تھی، وہ بھی ساری ان کے ساتھ مل گئی۔ اے میرے پروردگار، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہی ہیں۔ اللہ، میں ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اللہ اگر تو نے اپنا نہ ہٹایا مجھ سے ان کے فریب کو، اگر تو نے مجھے ان کے فریب کو تو نے مجھ سے، تصرف کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، انی مجھ سے، کئی دہنہ ان کے فریب کو، اگر تو نہ ہٹائے گا مجھ سے ان کے فریب کو، اسبو الیہن، میں میل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اگر تو نے برائی کو مجھ سے نہ پھیرا، مجھ سے برائی کو دور نہ کیا، اللہ یہ حقیقی بات ہے کہ میں میل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو ہٹایا اس سے کیدہن، عورتوں کا فریب، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یوسف کی دعا کیا ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور عورتوں کے مکر کو اس سے ہٹایا، صرف ہٹایا، عنہ، اس سے، ہو ضمیر کس کی طرف؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے ہٹایا ان کے مکر کو اس سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، لیکن وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اب اس آیت کا خلاصہ سن لو، پھر ترجمہ لکھو اس کا، یعنی فیصلہ ہو گیا، عزیز مصر کی بیوی جھوٹی ہے، غلط ہے، وہ تھی غلط نیت رکھنے والی، ساری نشانیاں، ساری علامات واضح ہو جانے کے بعد اب کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی کچھ مدت کے لیے یوسف علیہ السلام کو ویسے قید میں ڈال دو، ایک تو آپس میں پھر رہیں گے گھر میں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام، پھر وہ عجیب ماحول بنے گا، آپس میں آمنے سامنے ہوں گے، تو ایک تو یہ میل ملاپ نہیں ہوگا، بات ختم ہو جائے گی، پھر جو علاقے کے اندر جو نسوۃ فی المدینہ مراد، وہ جو باتیں مدینہ میں، شہر میں، وہ بھی تھوڑی ختم ہو جائیں گی۔ کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈال دو، نہ عورتوں کو سزا دی، نہ عزیز مصر نے خود اپنی بیوی کو، الٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، بدا کا معنی ہے ظاہر ہوئی ان کے لیے، پھر اس کے بعد کئی نشانیاں دیکھ چکے، پھر اس کے بعد کئی نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی، پھر اس کے بعد وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک مدت تک
ضرور قید کر دیں، اسے ایک مدت تک ضرور قید کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی علامات دیکھنے کے باوجود بھی یہی رائے ہوئی کہ کچھ مدت کے لیے ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، بدا لہم من بعد ما راؤ الآیات، پھر اس کے بعد وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے۔ اس کے بعد پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک ضرور قید کر دیں۔ ثم ودخل معه السجن فتیان، حضرت یوسف کو ڈال دیا گیا جیل میں۔ جیل میں جب گئے تو اس کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے اس کے ساتھ، کس کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان۔ قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، اچھا ان نوجوانوں میں سے دونوں کو ایک ایک خواب آیا، ایک کو بھی خواب آیا پھر دوسرے کو خواب آیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہمیں خواب ہیں، ہمارا خواب سنو۔ قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، انی بے شک میں ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آصر خمرہ کہ شراب نہ چوڑ رہا ہوں، آصر شراب نہ چوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احمل فوق راسی، میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، اس طرح کوئی چیزیں نہ چھوڑ رہا ہوں، نہ چھوڑ سے شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور اوپر سے پہلے اسے جس برتن میں یا چھابے میں اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، آپ اس کی ہمیں تعبیر بتائیں، نبئنا، اس کی ہمیں تعبیر بتائیں، کیا اس کی تفسیر تعبیر ہے؟ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ ہاں جی پڑھنا آگے کافی ہے؟ ہاں جی یا رحمان کافی؟ چلو پوچھو جو نہیں آتا جلد۔ فاستجاب لہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی، فصارف، ہٹایا اس سے ان عورتوں کا فریب، ان